السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انسان کی شروعات کی، اس پہلے انسان کی کہانی سے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کا نام تھا آدم۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رب، کیا تو وہاں ایسے کو بسائے گا جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے الگ الگ زمینوں سے مٹی لی، کالی، سفید، لال، سخت اور نرم، اور اس مٹی سے ایک جسم بنایا۔ وہ جسم وقت تک یوں ہی پڑا رہا، کوئی حرکت نہیں، کوئی روح نہیں، اور پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی اور جسم میں جان آ گئی۔ آدم نے آنکھیں کھولی، اٹھے، اور اس طرح دنیا کا پہلا انسان بنایا گیا۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے، وہ باتیں سکھائیں جو نہ فرشتوں کو پتہ تھیں نہ کسی اور مخلوق کو۔ پھر جب فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کیا گیا تو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یا رب، تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ اللہ نے پوچھا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت کی اور جنت سے نکال دیا۔ لیکن ابلیس نے ایک مہلت مانگی، قیامت تک کا وقت دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے مہلت دی، مگر ساتھ ہی کہا، جو میرے سچے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب آدم کو جنت میں بسایا گیا اور ان کے ساتھ ان کی جوڑی بھی دی گئی۔ انہیں ہر نعمت دی گئی اور ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ ابلیس نے یہیں اپنی چال چلائی۔ اس نے آدم اور ان کی جوڑی سے کہا، اگر تم اس پیڑ کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ انہوں نے پھل کھا لیا اور اسی پل ان کا لباس ہٹ گیا، انہیں شرم محسوس ہوئی۔ وہ پیڑوں کے پتوں سے خود کو ڈھکنے لگے اور پچھتاوا کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا، لیکن ساتھ ہی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ آدم نے دل سے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، مگر اب انہیں زمین پر رہنا تھا، محنت کرنی تھی، اولادوں کو پیدا کرنا تھا، اور پھر لوٹ کر اسی کی طرف جانا تھا جس نے انہیں بنایا تھا، اور یہی سے شروع ہوا انسان کا اصلی سفر۔